امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبِ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ سچویشن روم میں موجود، اہم فیصلہ جلد متوقع۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز کو فوری کھولنا ہوگا، بحری آمد و رفت سے بغیر کسی ٹول یا پابندی کے راستہ فراہم کیا جائے، تمام بارودی سرنگیں اگر موجود ہیں تو ختم کر دی جائیں۔ ایران باقی ماندہ سرنگوں کو فوری طور پر ہٹائے گا یا تباہ کرے گا۔ امریکی صدر نے اپنے پیغام میں یہ بھی کہا کہ آبِ ہرمز میں رکے ہوئے جہاز اب واپس گھر جانے کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ ایران کو اس پر رضامند ہونا ہوگا کہ وہ کبھی ایٹمی ہتھیار یا بم نہیں بنائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا کہ ایران کی افزودہ یورینیم اب امریکہ نکالے گا۔ امریکہ تباہ کی گئی نیوکلیر ڈسٹ جو پہاڑوں کے نیچے دفن ہے اسے بھی نکالے گا، اور یہ کام ایران اور عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے تعاون اور اشتراک سے کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی واضح کیا کہ ایران کے ساتھ حکم ثانی پیسوں کا کوئی تبادلہ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اہم خبر ہے یہ، آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبِ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ سچویشن روم میں موجود ہیں، اہم فیصلہ جلد متوقع۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز کو فوری کھولنا ہوگا، بحری آمد و رفت سے بغیر کسی ٹول یا پابندی کے راستہ فراہم کیا جائے، تمام بارودی سرنگیں اگر موجود ہیں تو ختم کر دی جائیں گی۔ ایران باقی ماندہ سرنگوں کو فوری طور پر ہٹانے کا یا تباہ کرے گا۔ امریکی صدر نے اپنے پیغام میں یہ بھی کہا کہ آبِ ہرمز میں رکے ہوئے جہاز اب واپس گھر جانے کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ ایران کو اس پر رضامند ہونا ہوگا کہ وہ کبھی ایٹمی ہتھیار یا بم نہیں بنائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا کہ ایران کی افزودہ یورینیم اب امریکہ نکالے گا۔ امریکہ تباہ کی گئی نیوکلیر ڈسٹ جو پہاڑوں کے نیچے دفن ہے اسے بھی نکالے گا، اور یہ کام ایران اور عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے تعاون اور اشتراک سے کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی واضح کیا کہ ایران کے ساتھ تاحکم ثانی پیسوں کا کوئی تبادلہ نہیں ہوگا۔ دوسری جانب ایرانی ذرائع نے امریکی صدر کے تازہ بیان کی تردید کر دی۔ فارس نیوز کے مطابق ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان من گھڑت فتح ظاہر کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ایران کی جوہری مواد کو تباہ کرنے سے متعلق MOU میں کوئی شک نہیں۔ فارس نیوز کے مطابق ایران کے منجمد اثاثوں سے $12 ارب کی فوری ادائیگی MOU میں شامل ہے۔ MOU میں لبنان میں حزب اللہ کے موقف کے مطابق مکمل جنگ بندی بھی شامل ہے۔ تو ایرانی ذرائع نے امریکی صدر ٹرمپ کے تازہ بیان کی تردید کر دی۔ فارس نیوز کے مطابق ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان من گھڑت فتح ظاہر کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ایران کی جوہری مواد کو تباہ کرنے سے متعلق MOU میں کوئی شک نہیں۔ فارس نیوز کے مطابق ایران کے منجمد اثاثوں سے $12 ارب کی فوری ادائیگی MOU میں شامل ہے۔ MOU میں لبنان میں حزب اللہ کے موقف کے مطابق مکمل جنگ بندی بھی شامل ہے۔ امریکی اور ایرانی مذاکرات کار مفاہمتی یادداشت کے مسودے پر رضامند ہو گئی۔ امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹ پریس کا دعویٰ رپورٹ کے مطابق جنگ بندی میں 60 روزہ توسیع ہوگی۔ اس دوران ایٹمی پروگرام پر جامع مذاکرات ہوں گے۔ برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق صدر ٹرمپ نے مسودہ اسرائیل اور دیگر اتحادیوں سے شیئر کر دیا۔ محسوس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے آپ سب سے، جو کہ مطلب غیر میں ہے، تو دوسری مبارک کو دینا چاہوں گا۔ تیسری مبارک جو کل گزرا ہے یوم تکمیل 28 میں 1999 میں ہسٹورک ڈے میں پاکستان ڈیفینس اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بہت مضبوط اللہ نے بنا دی ہے۔ ہم ایک اسی مبارک کو یہ میرا جو ٹرپ ہے بیسیکلی 23 مئی کی رات کو ہم چائنا میں پہنچے تھے، اور وہاں ہمارا جو 3 دن تھا بیسیکلی 24، 25، 26 کی ہماری ورکنگ تھی۔ پرائم صاحب کی آفیشیل وزٹ تھی، میں ان کو اکمپنی کر رہا تھا۔ تو وہاں ہمارا الحمدللہ جو بزنس ٹو بزنس جو انویسٹمنٹ فورم ہے، وہاں ہمارا جو 3 دن بیسیکلی 24، 25، 26 کی ہماری ورکنگ تھی۔ پرائم صاحب کی آفیشیل وزٹ تھی، میں ان کو اکمپنی کر رہا تھا۔ تو وہاں ہمارا الحمدللہ جو بزنس ٹو بزنس جو انویسٹمنٹ فورم ہے وہ پرائم صاحب کی چیئرمینشپ میں بہت ہی کامیاب ہوا، اور یہ تقریباً MOU سائن ہوئے۔ یہ 5واں انویسٹمنٹ فورم چائنا کے ساتھ تھا ہمارا پچھلے 2 سال میں۔ 3 چائنا میں ہوئے، شینزن، بیجنگ، اور اس کے بعد ہینگزو، اور 2 پاکستان میں۔ تو اس پہ تقریباً $20 بلین کے MOU سائن ہوئے پاکستان میں انویسٹمنٹ
جو کرنے کے جو چائنیز انٹرپرینورز ہیں وہ انہوں نے $20 بلین کیے ہیں، جو ایسٹیمیٹڈ کنورشن ریٹ جسے کہتے ہیں کہ یہ مٹیریلائز ہو کے ایم او یو سے ایگریمنٹ اور جو پروجیکٹ لگے ہوں گے 30% منیمم دینا جا رہا ہے. اس وقت جو پروگرس ہے پچھلے جو ایم او یوز ہوئے ہیں، تو اگر الحمد للہ 30 بھی ہو تو یہ کوئی سے ہیوج فارن انویسٹمنٹ جو کہ پاکستان کی طرف توقع ہے. دوسرا جو تھا اس کے بعد پیر صاحب کی بڑے بڑے جو گروپس تھے 24 کو ان کی اس بزنس فورم کے بعد ایم او یو سائننگ ہوئی وہاں پنجاب، اور وہ پروونس کا سسٹر سٹی جیسے کہتے ہیں سسٹر پروونس وہ سائننگ ہوا، اور اسی کے ساتھ وہاں کی یونیورسٹی کے ساتھ ریسرچ کے حوالے سے وہ 2 ایم او سائن ہوئے، جو کہ پرائم منسٹر صاحب کے بعد پھر جو B2B یعنی بزنس ٹو بزنس جو تھا B2B اس میں میں نے جو فرض کیا 250 پھر پی ایم صاحب کی اپنی میٹنگس تھی، کیونکہ ہم نے پھر اس کو ڈیوائڈ کرنا تھا. 24 یہ آپ کو پتا ہوگا تو 75th ڈپلومیٹک ہماری اینیورسری ہے چائنا کے ساتھ، 76واں سال ہے. 21 مئی کو ہوا مکمل کہ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشن چلتے 76 سال پہلے 21 مئی کو شروع ہوئے تھے آپس میں. تو 21 مئی 1951 تو وہ اس حوالے سے پرفیکٹلی میٹنگ میں جنوری میں 4 جنوری کو میں نے وزٹ کیا تھا. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پورا سال ہم یہ جو سیلیبریٹ کریں گے پورے سال اس 75th اینیورسری کو پاکستان میں بھی سیلیبریشن ہوگی، وہاں بھی ہوگی. اور اس کے علاوہ ہم نے جو 75 سال کا لوگو ہے وہ 25 مارچ کی اس کو بھی ہم نے رول آؤٹ کیا. تو آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب کے وزٹ میں اپنا کئی ایکٹیویٹیز ہوئی. اسی حوالے سے پاکستان میں 21 مئی کو بھی ایک فنکشن ہوا جس میں ان کے جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے ان کے وائس چیئرمین تشریف ہے پاکستان میں پارلیمنٹ کے، اور اسٹیمپ یادگاری اسٹیمپ اور ایک پوائنٹ یہ دونوں پاکستان میں سجنا ہوٹل میں ایک پرائم منسٹر صاحب نے ایک اناگریٹ جو سیلیبریٹ کریں گے پورے سال اس 75th اینیورسری کو. پاکستان میں بھی سیلیبریشن ہوگی، وہاں بھی ہوگی. اور اس کے علاوہ ہم نے جو 75 سال کا لوگو ہے وہ 31 مارچ کی میری وزٹ اس کو بھی ہم نے رول آؤٹ کیا. تو آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب کے وزٹ میں اپنا کئی ایکٹیویٹیز ہوئیں. اسی حوالے سے پاکستان میں 21 مئی کو بھی ایک فنکشن ہوا جس میں ان کے جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے ان کے وائس چیئرمین تشریف لائے پاکستان میں پارلیمنٹ کے، اور اسٹیمپ یادگاری اسٹیمپ اور دونوں پاکستان میں سجنا ہوٹل میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک اناگریٹ کیا اور ایک چائنیز پارلیمنٹ کے جو وائس چیئرمین انہوں نے کیا. تو ان کا جو سسٹم ہے آپ سب کو پتا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ آف کمیونسٹ پارٹی آف چائنا، وہ فل کیبنٹ ممبر ہوتا ہے اور وہ پورے ممالک کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیج رہتے ہیں. وہ مثلاً پاکستان کے ساتھ اگر ہیں وہ سب پارٹیز کے ساتھ انگیج رہتے ہیں. تو انہوں نے ایک یعنی رکھا ہوا تھا پروگرام 24 تاریخ کو، اس لیے پھر ہمیں چند کرنے کے لیے وہ پرومس بھی تھے جہاں وہ پہنچے. اور مجھے اور آصف اقبال صاحب ہم بیجنگ چلے گئے کیونکہ پرائم صاحب نے شام پانا تھا. تو وہ بڑی کائنڈ انہوں نے مجھے کئی مہینے پہلے اس یعنی پروگرام کے لیے مجھے چیف گیسٹ نامنیٹ کیا ہوا تھا. تو اس پہ پاکستان کی میجر 12 پولیٹیکل پارٹیز کو انوائٹ